بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پیغام رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. ساحل ادیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دنیا بھر سے ہمیں لائیو کالز آ رہی ہیں. آپ لوگ بھی اگر لائیو کالز کرنا چاہتے ہیں, ساحل ادیم صاحب آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. ساحل بھائی, اس سے پہلے کہ لائیو کالر آئے, ساحل بھائی میں یہ بتاؤں گا کہ جو آج کا جو نوجوان ہے وہ ٹھیک ہے, ایک تو اسلام میں کسی چیز کے بارے میں کہا اور اس پہ بینگ اے مسلم ہمیں مینو عمل کرنا ہے, لیکن آج کا بچہ لاجک بھی مانتا ہے, وہ بھی اس کی دلیل بھی مانگتا ہے, منطق بھی مانگتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے جو بڑے ہیں یا ہمارا جو علماء کرام ہیں, جو بھی ہمارے ٹیچرز ہیں, اس چیز کو وہ اوفینڈ ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ آپ نے اس کی دلیل یا لاجک کیوں مانگی ہے. تو اس کا جواب بھی, کیا اس کا یہ دلیل مانگنا جائز ہے, اور کیا ہم اس کے جواب دینے کے لیے ہمیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ دین پہ بات نہ کرو, بات نہ کرو, بات نہ کرو, کیوں؟ یہ تو فطرہ ہے, اپنا لاجک تو مانگنا ہے نا. یہ فطرہ انسان کی فطرہ ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ ریئیکشن دے گا ہی دے گا, کیونکہ سپرسٹیشن وہاں پہ لاک کی ہوتی ہے ہم نے. لاجک یا لاجک ہوگا یا سپرسٹیشن ہوگی, تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو آپ کو سمجھ ہے یہ معاملہ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے, یا آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں اور آپ نے عقیدت رکھی ہوئی ہے, اور اگر میں نے نہ مانا تو کوئی عذاب آ جائے گا میرے اوپر. اور اکثر سوال کرنے پہ کہیں نہ کہیں ان کے اوپر گستاخی کا بھی ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ برا مانا جاتا ہے اس چیز کو. وہ سپرسٹیشس لوگ ہیں, توہماتی لوگ ہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے نا. مسلمان توہماتی نہیں ہو سکتا. توہمات کے خلاف اسلام آیا تھا نا اصل میں. بالکل سپرسٹیشن کے خلاف اسلام آیا تھا. اسلام واز اے سینسیبل موومنٹ against the nonsense of Arabia at that time, against the nonsense of the world at that time. ایک سینس کی بات تھی, ورنہ لوگ کیوں مانتے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لوگ مسلمان کیوں ہو رہے تھے اس وقت؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاجیکل آنسر, سینسیکل آنسرز دے رہے تھے نا ان کو. تو یہ آج کل کا جو عالم ہے وہ سینسیبل آنسر نہیں دے سکتا, بیکاز جس گرامر میں وہ سوال پیچھے رہتا ہے اس گرامر کی ٹریننگ نہیں ہوتی اس کو. He doesn't even understand the question, let alone be able to answer it. ایک. Number two, even if he is able to answer it, he's not going to be able to articulate the answer in the grammar of the child اور جو audience ہے. اس لیے تو ڈسٹینس بڑھتا جا رہا ہے مولوی کا اور مسلمان کا. وہ کسی اور ہی چائنیز شروع ہو گیا, وہ یہ جاپنیز بول رہے ہیں کب سے. That's the big problem. اب مسئلہ پھر یہی ہے کہ وہ فطرہ کے تقاضے نہ پورے کرنے والے مذہب کے اوپر ہے. اسلام ایک دین ہے جو فطرہ کے سارے تقاضے پورے کرتا ہے. ایسے مذہبی بیوپاروں سے تو اللہ بچائے جو اسلام کے نام کے اوپر مذہب بیچتے ہیں اور کچھ جواب نہیں دے سکتے نہ کسی. اسی لیے وہ نواز شریفوں کے اور عمران خان اور زرداریوں کے تابع رہتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو فطرہ کے تھرو ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. طاقت میں آنا, آپ نے پیسے بنانے ہیں, آپ نے اپنا لوگوں کے اندر آپ کا لاجیکل انفلوئنس ہونا چاہیے, کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. یہی ہے نا کریڈو پیپل پارٹی کا بھی, تو نواز شریف کا بھی, تو عمران خان کا بھی, تو آرمی کا بھی, کہ بھائی لوگوں کو اپنے ہرڈ کی طرح, فلاک کی طرح ہرڈ کرتے ہوئے ایک خاص ڈائریکشن میں دوسری طرف لے کے جانا ہمارا بیسکس ہے. ہماری بیسکس, یہ مسلمانوں کی بیسکس ہے اصل میں. لیکن سر بھی آپ کے جو ناقد ہیں, میرا بھی آپ سے یہ سوال ہے, یہ سوال تو آپ سے بھی کیا جاتا ہے کہ ساحل ادیم صاحب بھی بیٹھ کر ٹاک شوز میں, چینلز پہ بیٹھ کے, ان کی پریکٹیکلی ڈیلیورنس کیا ہے, ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے سر, کاش یہ روز مجھ سے پوچھا جائے. 12,000 پلس میرے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں. پہلا کام تو میں نے اسکول کھولنا, مدرسہ خود نہیں کھولنا تھا میں نے. ادھر میتھمیٹکس بچوں کو سکھائی جا رہی ہے, قرآنک میتھمیٹکس, جو 6 سال میں آپ کریکلم جا کے دیکھیں www.sourceco.academy. کریکلم فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں. وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ لیول کا کریکلم نہ ہوا تو میرا نام بدل دیجیے گا. وہ 6 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی, 6 سال کا کورس ہے, 7 سال کے بچے سے سٹارٹ ہوتی ہے. زبردست. 6 سال میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے میتھمیٹکس, مگر قرآن پاک کی کمپیٹنس کے ساتھ, قرآن پاک کی لینس کے ساتھ, قرآن پاک کے ریفرنس کے ساتھ. میں نے اس لیے تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین سے قرآن, جب وہ کتاب اللہ سٹارٹ کرتے ہوں عالمین سے, جو فزکس کی آیت ہے عالمین, اور من الجنۃ والناس پہ ختم کرتے ہو جو ڈائمینشنز کی آیت ہے. جن ادھر سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو, دے آر ناٹ فرام آر ڈائمینشن. یہ وہ کتاب ہے جو میتھمیٹکس اور فزکس کے بغیر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. بس سماء والطارق وما ادراک ما الطارق, پلسار کا پی نہیں پتا ہے مسلمانوں کے علماء کرام کو. پلسار از revolving with the 25% at the 25% speed of light. ایک star revolve کر رہا ہے close to a speed of light, not close to but 25%. That's too fast. That's more than 700 revolutions of a star per second. ہم 24 گھنٹے میں ایک ریولوشن لیتے ہیں. اس ریولوشن کا کیا فائدہ ہے, اس سے کیا چیز پروڈیوس ہو رہی ہے, اور بیلنس کیسے کرا یونیورس کو, یہ مسلمانوں کا کام تھا. پلسار کیسے اپنی لوکل گیلیکسی کو بیلنس کرتا ہے, وہ ناکنگ سٹار, وہ ناک کہاں سے پروڈیوس ہو رہی ہے, یہ مسلمانوں کا کام تھا.
اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس وقت فزکس کی کہ ہم نے جا کے نکال لی. اور ہمیں تو ہمارا بچہ بتا دینا چاہیے, ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے تھا کہ sorry for interruption, there's a video call Hassan from Manchester. جی السلام علیکم حسن. Walaikum assalam. So my question is for Sir Sahil. So my question is that Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentioned in the tafsir of Surah Talaq that each of the 7 earths has something like our Adam and our Muhammad. So what does that actually mean? And should we relate that to modern ideas of multiple universes and copies of ourselves existing in those universes? Okay. So well, no, he didn't actually. There was a question asked from him, and he said, I am not going to cater to this question for you for now because you're not ready for the basics. You do not have the prerequisites. So if you're going to actually in your own mind create copies of Adam alayhi salam till Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, do not do that. Do not do that right now. I know that this is a question that naturally will come into your mind کہ سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ عز و جل نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کا امر اتر رہا ہے ان 7 زمینوں کے اوپر, 7 کانسٹیلیشنز اور پلانٹس کے اوپر جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق بچے کا سوال کیا ہے کہ جس طرح سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بتایا قرآن میں کہ there are 7 different realms of planets. جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طریقے سے 7 زمینیں بھی ہیں. تو the natural question is کہ پھر ادھر اللہ کا امر کیسے اتر رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ادھر بھی اترے تھے. اللہ کا امر اترنے کا مطلب ہے عقل والی مخلوقات ادھر وہی صحیح اور غلط کی تمیز سے جس طرح ہم کر رہے ہیں. So what's going on there? وہاں پہ ہدایت کیسے آ رہی ہے, وہاں پہ صحیح اور غلط کی تمیز کیسے آ رہی ہے. آدم علیہ السلام کا پورا ٹریجیکٹری ادھر بھی mirror ہوا ہے. That's a natural question. Well, سورہ ملک اور سورہ طلاق کو کمبائن کریں. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 7 کے 7 ڈیمینشنز کو پیرل کر دیا, جس وجہ سے آپ کے اندر یہ سوال آنا چاہیے تھا. ناٹ بیکاز آپ نے پڑھا ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا تھا, حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے کہ جس میں صحابہ نے اس کا آنسر لیا ہوا تھا, مگر یہ سوال بڑا فطری ہے. جس نے بھی لکھی ہے ضعیف حدیث وہ 14 سال پہلے لکھی ہے نا, تو سوال تو جینوئن تھا اس کا کہ اگر اس طریقے سے چل رہا ہے تو اس کا آنسر ہے کہ مجھے ایتھولوجیکل یا مجھے ہم کیسے اس کو ڈینائی کریں ایک, مگر اس کو تھیورائز کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی بیٹا آپ کو فزکس اور میتھمیٹکس چاہیے ہوگی. اور قرآن پاک کی ان تمام آیات کا آپ کو منبع اکٹھا کرنا پڑے گا اور ان کو کو ریلیٹ کرنا پڑے گا کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرہ کے اندر, دنیا کے وہ حالات, معراج کی حدیث فار ایگزامپل سیرہ کے اندر سے لیں کہ وہ کون سے حالات ہیں جس پہ کون سے نبی کیوں ملے ہیں. ان سب کے سب معاملات کو ایک ٹیبل کے اوپر اسٹڈی کرنا پڑے گا, ایک لینز کے ساتھ. And I'm pretty sure you're going to get to the answer. I do not know the answer right now. What I'm saying is there's only one way to answer these questions. اور یہ ڈسکشن مسجد سے ہونی چاہیے. یہ سوال تو جو اس بچے نے کیا بہت اچھا کیا اور آپ نے جو اس کا جواب دیا, لیکن ساحل بھائی ایک سوشل ڈیلیما پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اب آج کل ظاہری بات ہے, پہلے ایک وقت تھا جب پیرنٹس بچوں پر اثر انداز ہوتے تھے, بٹ اب بچے پیرنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں. اوبویسلی they are more educated than parents. نہیں یہ اس کو ریکوائل بولتے ہیں. ہر جنریشن میں ایک ریکوائل آتا ہے. ریکوائل ہوتا ہے جب آپ گولی چلاتے ہیں نا تو بندوق پیچھے کی طرف موو کرتی ہے. تو اس طرح ہر جنریشن پچھلی جنریشن کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے. لیکن اوکے یہ ہر جنریشن کا ایک ریکوائل, ہماری جنریشن کا ریکوائل اس لیے زیادہ نظر آتا ہے, ہماری پچھلی جنریشن اور اس میں اس لیول کے اوپر ایک فرق آ گیا. اس کو انٹرنیٹ بولتے ہیں, اسمارٹ فون اسکرین بولتے ہیں. یور مدر از ناٹ سو یوزڈ ٹو دا اسمارٹ اسکرین ایز یو آر, سو ایک دم آپ نے بڑا کچھ ان کو انٹیمیڈیٹ کر دینا ہے. نو گیپ تو بڑھ گیا, مگر when she's going to train her mother or I'm going to train my mother, she'll be like, oh my God, اتنا بڑا میرے اندر گیپ تھا جو کہ میں انفیریورٹی کمپلیکس تک مجھے کاز ہو رہا ہے اس سے. سو دیٹس وائی یو تھنک کہ اس عمر اس جنریشن کے بچے اپنے ماؤں باپوں کو سکھا رہے ہیں بیکاز آف دس ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی. یہاں پہ ایک انٹری ہوئی ہے ٹیکنالوجی کی. اچھا ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں انس کینیڈا سے ہیں, تو ان کا کوشچن لیتے ہیں. جی السلام علیکم انس. جی وعلیکم السلام. میرا سب سے یہ سوال ہے کہ اپنا سورہ انبیاء میں جو آیت ہے قرآن پاک میں 30 نمبر آیت ہے, اس میں اللہ نے بتایا کہ جب when the heavens and earth were joined and then we separated us, تو اس کو آپ بگ بینگ سے اب جو لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں بگ بینگ سے؟ کیا یہ بگ بینگ کے ساتھ میچ کرتی ہے جو ابھی ریسنٹ 1935 میں بگ بینگ تھیوری آئی ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا. بہت شکریہ انس. ساحل بھائی جواب دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہیون اور ارتھ, لیکن بگ بینگ جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ایٹم کو سپلٹ کرنے کی
theory hai. There was nothing, and then there was this God particle, or that split into this universe. Allah Azza wa Jalla Quran में कह रहे हैं कि पहले heaven and earth आपस में combined थे. तो yeah, well, Big Bang does combine them into a single atom, but why do you want to limit yourself कि आप atom में combine करें? I am not going to adhere every single letter by letter, jot by jot to the Big Bang theory. That is one of the theories. I want you to keep challenging all the theories. ये man made theories हैं, क्या पता सही हो, क्या पता गलत हो. मगर कुरान पाक का मैंने जैसे पिछले बच्चे से कहा था ना कि इस टॉपिक के ऊपर सारी आयात इकट्ठी करो, फिर हदीस भी, हदीस में वो आपको फिजिक्स मिलेगी जो कुरान में भी आपको क्वांटिटी वाइज में कम मिलेगी. हदीस इतनी ज़्यादा है सहाबा की स्पेशली, क्योंकि कुरान पाक एक चैप्टर के ऊपर एक टॉपिक बता देगा, उसके ऊपर जितनी भी आयतें हैं वो आपस में कनेक्ट करवा देगा. बाकी एक्सप्लेनेशन तो सहाबा किराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मिल रही थी. अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मुझे सूरह बकरा अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 साल में सिखाई. 8 साल में सिर्फ एक सूरह बकरा सिखाई, बाकी का तो छोड़ें क्या मामला है. सो आपको हदीस के थ्रू जाके ये सारे कनेक्टिंग रॉड्स आपस में कनेक्ट करने पड़ेंगे कि हेवन एंड अर्थ जब कंबाइंड थी इसका मतलब क्या है. तो हदीस में आपको एक रास्ता दे देता हूँ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ज़मीन जो टेरेस्ट्रियल प्लेन्स हैं उसके आसमान के और उसके बीच में 500 साल का डिस्टेंस है. उस 500 साल के डिस्टेंस के ऊपर पानी है, फिर पानी के ऊपर फिर दोबारा से कॉन्स्टलेशन आएंगी और फिर 500 साल बाद फिर आसमान आएगा, उसके ऊपर फिर पानी होगा. इस तरह करते करते 7 आसमान होंगे. इन 7वें आसमानों के ऊपर जो पानी है उस पानी के ऊपर अर्श अल्लाह है और अल्लाह अपने अर्श के ऊपर पूरी कायनात को कंट्रोल किए हुए हैं. अब ये ज्योमेट्री आपको नजर आ गई है. अब आप खुद सोचें, कुरान कह रहा है पहले ये हेवंस और ये अर्थ ये एक कंबाइन थे, इनको अल्लाह ताला ने तह बतह खोला है. सो दैट वन, अगर मैं बिग बैंग की थ्योरी को सिनेरियो ए बताता हूँ, 2 सिनेरियो में मैं मान लेता हूँ, देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन the constituency of the heavens and the earths and the water, at least 3 elements now: heavens, earth, the terrestrial plane, earth, water and whatever is in this dark matter of space. ये 3 चीज़ें तो आ गई. बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि this heaven is like a ring inside a desert compared to the next heaven. इतना फ़र्क है. स्कोप भी बता दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. ring in compared to a desert. आप सहरा में एक अंगूठी फेंक दें, सहरा में अंगूठी फेंके तो क्या वक़्त होगी उसकी, मगर अंगूठी क्यों कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये है वो चाबी, अंगूठी क्यों कहा. और फिर अगली जो हेवन है, जो सहरा है, वो अपने अगले हेवंस के मुकाबले में क्या है, अंगूठी है. अंगूठी, इट इज दैट स्मॉल कंपेयर टू द थर्ड, एंड द थर्ड इज द रिंग कंपेयर टू द फोर्थ, एंड द फोर्थ इज द रिंग कंपेयर टू द फिफ्थ. इस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये एक बीच में टनल है, एक फनल है जिसके थ्रू अल्लाह ताला ने सबको कंबाइन किया. देयर इज अ ट्रैजेक्टरी बिटवीन. और मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये हदीस से नहीं बता रहा हूँ, खाली हदीस तो बता रही है. सूरह मारिज की पहली 3 आयतें पढ़ लें आप. सूरह मारिज की पहली 3 आयतों में अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि ये है मारिज का मालिक कौन, अपने आप को. और मारिज क्या है कि छठे आसमान से, 6th heaven से फरिश्ता नीचे आता है. कहाँ से, एक मारिज में से, एक महराज से, और वो तुम्हारे 50,000 साल के डिस्टेंस को हम एक दिन में कवर करता हुआ नीचे आ जाता है. So we have a 500 years distance from the Sahih Hadith. We have a 50,000 year distance from the Ayah. We have a 1 day distance. हमें time frames मिल गए हैं, हमें special gaps मिल गए हैं, types मिल गई हैं, number मिल गया है. Now we have to do is make the mathematics out of it. Exactly. Science हमें मिल गई है, engineering हमने करनी है. Engineering हमने करनी है. So we know the things that we need to put on paper, how to equate things. Are we missing something? Are we not? Or do we have more than enough? ये वाले सवालों के जवाब तो आपका दिमाग देगा. आपको मैं खाली कह रहा हूँ, सिनेरियो ए में अगर मैंने मान लिया हो कि बिग बैंग थ्योरी वैसी है, सिनेरियो में मैं रिजेक्ट, सिनेरियो बी में रिजेक्ट कर देता हूँ कि बिग बैंग थ्योरी को हमने मानना ही नहीं, एक पार्टिकल नहीं था. अल्लाह ताला ने ये पूरा का पूरा इंतजाम शुरू में ही अपने पास पानी के अंदर रखा हुआ था, और पानी के अंदर से अपने हेवंस निकाली हैं. और बार बार 7 दफ़ा अल्लाह ताला ने पानी के अंदर से एक सफ़ीर निकाला और उसके अंदर पूरी कायनात भर दी, फिर एक दूसरा सफ़ीर उसके बाहर निकाला, फिर कायनात भर दी. और अल्लाह ताला अपने कुन से ये सारे के सारे मामलात कर रहे थे. दिस इज क्लोज टू व्हाट द ग्रीक्स और द मायंस
came to. Greeks اور Mayans اس تھیوری کے قریب آ گئے. Even the Indians came close to it. کیونکہ انہوں نے وشنو سے پانی اور 7 درجات نکال لیے تھے. اور گریکس نے آپ کو of course if you go to the Sistine Chapel you'll see how or the Dante's hell اس میں اس نے 7 کس طریقے سے hell کے وہ رکھے ہوئے ہیں. I'm talking about the current day pictorial representation. یہ میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ بھائی وہ لوگ بغیر قرآن کے پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس یہ پہلے نقشے سے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بتائی ہوئی تھیں. فزکس والے لگے ہوئے تھے اور اس طرح کے مولوی صاحب بول رہے ہوتے ہیں کہ فزکس والے تو اللہ کے تک پہنچ نہیں سکتے. اور بھائی فزکس والے اللہ تک پہنچے نہ پہنچے, فزکس اللہ تک پہنچنے کی کتاب ہے, میتھمیٹکس اللہ تک پہنچنے کی کتاب ہے. ہم نے وہ چھوڑ دی ہے. وہ دہریوں نے پکڑنی ہے, وہ اللہ کے لیے پکڑے نہ پکڑے ایک الگ بات ہے. میں تو اس بات میں غصے میں آتا ہوں اور روتا ہوں کہ مارس مشن کے اوپر ان کو راستے میں آربیٹل ویلوسٹی, ٹرمینل ویلوسٹی اچیو کرتے وقت کیوں نہیں ان کو ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ باتیں تو مسلمانوں نے. ایک اور لائیو کالر حسن عارف کینیڈا سے سوال کے اوپر آپ ایسے خوش آتے ہیں یا پریشان جیسے پتہ نہیں کیا آ گیا. سنیں یہ جملہ پورا ہونے دیں. جی اگر اسپیس مشنز کے اندر غیر مسلم یہ جملے نہیں نہ بول رہے کہ یار یہ باتیں تو مسلمانوں نے پہلے ہی وائرل کی ہوئی ہیں, ان کی تھیوریز تو ان کے پہلے سے موجود ہیں, تو تب ہم فیل ہو رہے ہیں. We need our kids to propel these kind of theories from masjids. آپ خود سوچیں مسجد میں اس طرح کی باتیں آپ کر سکتے ہیں؟ آپ خود کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ ہماری تو یونیورسٹیز کے وہ لیول نہیں جو ہمیں یہ باتیں کر سکیں, کیونکہ یونیورسٹی قرآن سے الرجک ہے اور مسجد علم سے الرجک ہے. اب میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے بھائی کو کہ بھائی علم کا مطلب, عالم کا مطلب قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو اس اسپیس سائنسز کو جانتا ہوگا, اس بایولوجی کو جانتا ہوگا, اس کو عالم کہتا ہے. اللہ عز و جل اس کو عالم کہتے ہیں. بالکل, کیونکہ وقت کی کمی ہے. حسن سوال کیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیجیے گا سوال ساحل بھائی سے. جی السلام علیکم ساحل بھائی. ساحل بھائی, I have a question for you. So we know that universe, Allah has given science in the universe, but Allah has given science within ourselves as well. So I have a question about qalb, aql and nafs. How do you differentiate them, and how do we train them to understand the divine message and act upon it? So that's my question. Give me the three elements again. Qalb, nafs, Qalb, aql and nafs. Okay. Well, it's a complex question. I'm not going to be able to answer it in one statement, so hear me out. Okay? کتنا ٹائم ہے میرے پاس؟ ٹائم تو کم ہے غالباً 2 منٹ ہیں, 2 سے 3 منٹ. یاد رکھیے گا, قلب از اے جائروسکوپ, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. قلب از یور جائروسکوپ, and I'm talking about Islam right now. Now you got to put biology in there, and you're going to direct biology from here, because biology does not believe qalb is a gyroscope. Biology believes qalb is a little pump. You know that, right? Qalb is nothing but a pump. But biology is the door through which we know کہ قلب کے اندر دماغ کے بعد سب سے زیادہ سیروٹونن ریسپٹرز قلب کے اندر پائے گئے نا, ایپیکارڈیم میں پائے گئے نا آپ کے. Are you with me? Can you hear me? Okay. So آپ سن لیں. ویسے جب آپ کے پاس سیروٹونن ریسپٹرز, ڈوپامینرجک ریئیکشن, ڈوپامین کے ریسپٹرز ایپیکارڈیم میں قلب پہ پائے گئے ہیں, so there's something else going on as well. It's our Muslim duty to direct the world of biology to rediscover the roots of why biology actually, qalb actually dictates so much through emotional intelligence. ابھی تک میں لمبک سسٹم کو سینٹر آف دا برین ماننے پہ مجبور ہوں. کیونکہ جی گولمن نے کہہ دیا ہوا, کیونکہ جی گورے نے کہہ دیا, کیونکہ سائکیاٹرک پروگرس یہاں تک پہنچی ہوئی ہے ابھی تک, نیورولوجیکل پروگرس یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. تو نیورولوجی نے ہی بتایا نا کہ سیروٹونن کے ریسپٹرز ایپیکارڈیم میں سب سے زیادہ ہیں. یہاں کے پہ کیا کر رہے ہیں؟ واٹس دا پوائنٹ؟ What is the link between the brain and the heart? Because that's the only two, dopamine اور serotonin جو کہ common چیزیں ہیں ہمارے نفس کی. نفس سیروٹونن اور ڈوپامین پہ کام کرتا ہے, اور وہی 2 چیزیں قلب پہ پائی گئیں, وہی 2 چیزیں عقل پہ پائی گئیں. آپ نے 3 چیزیں میں عقل, قلب اور نفس آپ نے کہا نا. نفس از پیورلی ڈوپامینرجک ڈرائیو. نفس کی جو تحریک ہے وہ سیروٹونرجک ہے, اور نفس کی جو موومنٹ, تحریک کا جو مقصد ہے, جو پلیسمنٹ ہے وہ سیروٹونرجک ہے. اور روزمرہ موومنٹ نفس کی جو خواہشات ہیں, پلیجر ہے اس کی, اور پلیجر کیوں لینا ہے؟ سیروٹونن. پلیجر کون سا لینا ہے میں نے؟ وہ ڈوپامین. یہ دونوں ہی قلب کے اوپر پائے جا رہے ہیں. تو کل لگا ہوا کیا میدے پہ کیوں نہیں پائے گئے؟ میدے پہ بھی پائے گئے ہیں, وہاں پہ بھی نفس ہے. جدھر 7 sins of the Bible ہے نا, وہاں پہ آپ کو ڈوپامین سیروٹونن ملیں گے. You think that's a joke? It's not a joke. It was just like space, جہاں پہ میں گیلیکسیز کی بات کر رہا ہوں اور 7 آسمانوں کی بات کر رہا ہوں.
اللہ عز و جل نے انہی 7 آسمانوں کو آپ کے انہی تینوں چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے فی انفسکم فی السماء فی السماوات و فی انفسکم، اوپر نشانیاں دکھاؤں گا اور تیرے اندر نشانیاں دکھاؤں گا. کس بات کی؟ کہ قرآن حق کی کتاب ہے. سورہ فصلات پر پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. تو قرآن پاک نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان دونوں کا آپ کپل بنائیں گے. یو آر گوئنگ ٹو کمبائن دیز. کن کو؟ گیلیکسی کے سینٹر کو اور اپنے سینٹر کو. ٹھیک کاٹ رہے ہیں آپ. اچھا ساحل بھائی آپ کا کیونکہ یہ تو اتنا واسٹ اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس کہ سوال یہ میں. کمپلیکس سوال ہے. جی یہ کمپلیکس thank you. Oh, it's time to end. Yeah, time it's to end we have اس لیے. more آپ time. Read اگر it, but you وہ ویڈیو define چلائیں نا جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سوال کے جواب میں وہ بنتی ہے. Saladin صاحب, we had a great session with you. It was amazing. اور ہم نے اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھا ہے اور کوشش کریں گے اسی کو کنٹینیو بھی ہم آپ کی کریں. رہنمائی لیتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ویورز پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا ہے. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی حسینہ سلمان اور وجاد خان کو اجازت دیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.